والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد. میرے محترم سامعین، سورہ فاتحہ شریف نماز واجب ہے، اور جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کم از کم فاتحہ شریف یاد کر کے کسی فاتحہ خانی سے ضرور فاتحہ پڑھتا ہے. تقریباً ساری دنیا کو سورہ فاتحہ یاد ہے، اور سورہ فاتحہ میں ایک دعا ہے جڑی اہل سنت بھی کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، اور دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ درکار ہے. یہ مطلب ہے کوئی سیدھا رستہ ہے جہاں طلبگار پوری دنیا کا مسلمان وہ نماز کھلو کے اقرار کرتا ہے. یہ وہ دعا ہے جڑی اللہ نے خود تعلیم کی تھی. خود اللہ فرماتے ہیں میرے کو اس طرح دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تے مدد ساڑی یہ کر کے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ، ہمیں سیدھا راہ دے دے. میرے محترم سامعین، نے منگن والا بندہ ہے تے عطا کرنے والا اللہ ہے. بندہ رستہ منگ رہا ہے، عطا اللہ نے کرنا. اللہ کم کرنے کسی دا محتاج نہیں، اللہ پیغام بھیجنے بھی کسی دا محتاج نہیں. اس اپنے نظام دے مطابق حضرت جبرائیل نے رکھے. اللہ روح قبض کرنے میں کسی دا محتاج نہیں، اس اپنے نظام دے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے رکھے. اللہ چاہے تے حکم نال ہر شے کر سکتا ہے، کن فیکون. جدو اللہ دا ہو جا تو پھر شے ہو جائے. میرے محترم سامعین، جڑا بندہ نماز کھلو کے آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، وہ تو تصور کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ ہی ہونا چاہیے. کیونکہ عبادت بھی اللہ دی ہے تو مدد بھی اللہ کو منگی. مدد کی منگی؟ مدد منگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ. ہوں اللہ نے دعا تعلیم کی تھی، میں نہیں پتا بھی گل تے بندے دی اللہ نہ ہو رہی سی کہ میں نے سیدھا رستہ دے دے. میرے نزدیک قبلہ سوچ لینا، کسی کو پوچھ لینا، دل تے دماغ دا ٹھیک ہو جانا صراط مستقیم. جس بندے دا دل تے دماغ دووے ٹھیک ہو جان سمجھو صراط مستقیم تے. کئی باری بندے دا کسی کام تے دل کرتا ہے، وہ دل دی وجہ تو جتیاں کھا لیتا ہے، اس واسطے کہ دل تے یہ نہیں کرتا ہے ٹرالی پیچھوں گنا کھچ کے چوب لے. وہ جب ٹرالی پیچھوں گنا کھچتا ہے وہ دل ہی کرتا ہوں نا. وہ کی خیال ہے یار جڑا لنگ دیا خربوزہ دی پیلی چوں خربوزہ چوری توڑ کے کھانا ہے، وہ دل ہی کرتا ہوں نا کہ میں کھاؤں. وہ دل دی وجہ تو بندے غلطی کرتے ہیں، لیکن جدو پھڑ کرتا ہے نا کوئی چور، کدی کسی بزرگ نہیں آکھیا یہ دل تے 10-12 جتیاں مارو. تواڈے علاقے دا مجھے پتا، ساڈے علاقے کدی نہیں کسی آکھیا دل تے جتیاں مارو، یہ دل کرتا سی. جہاں آتا وہ سر چ جتیاں مارو، سر جتیاں مارو. دل سر چ نہیں ہوں، سر چ دماغ ہوں. یہ مطلب اس دل کو کام لیا، دماغ کو کام نہیں لیا. یہ دماغ تو 2-4 جتیاں مارو تو دماغ ٹھیک ہو جائے. یہ مطلب دل تے دماغ دووے ٹھیک ہو جان تے صراط مستقیم ہے. جدا دل بھی ٹھیک ہوئے تے دماغ بھی ٹھیک ہوئے، قبلہ او صراط مستقیم تے ہوئے. میرا مجمع ایک باری میرے نال تعاون کرے کہ اگر اللہ بندے دا دل ٹھیک کرنا چاہے، دماغ ٹھیک کرنا چاہے، تو اللہ نے کدھروں اوزار لے آنے پینے، اللہ نے کسی آپریشن تھیٹر چ کرنا پینا، کچھ بھی نہ. کون فایا کون وہ جی نوجوان بھی نال مل گئے. اللہ جدوں آتا نا میں ارادہ کرا تو میں نہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. ہوں بندہ نماز کھلو کے پہ آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ارادہ کرے کہ میں دل بھی ٹھیک کرنا ہے، ارادہ کرے تو ہو گیا. ارادہ کرے میں دماغ ٹھیک کرا تو ارادہ کرے تو ہو گیا، بس ہو گیا. اللہ نے کوئی محتاج نہیں کہ اللہ نے وہ لٹانا پینا ہے،
وہ منہ بننا پینا ہے، وہ ٹیکا لانا پینا ہے، نہیں کن فیکون۔ مینوں عالم اسلام جواب دے جدو اللہ خود کرتا ہے تو اللہ کل شیء قدیر ہے، یہ کیوں اللہ آکھیا کہ اگو یہ بھی آکھو صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہو، ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا، ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو انعام یافتہ ہیں۔ یہ مطلب ہے اس نماز دے وچ اساں گل تے اللہ نال کیتی سی، آ جڑے بندے آندے نے جدو ایاک نعبد و ایاک نستعین تساں آکھدے تے پھر لوگاں کولوں مدد کیوں منگدے ہو، وچ لوگاں نو کیوں پاندے ہو؟ گل تے میں اللہ نال کیتی سی، نماز وچ کھلو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تیری عبادت پہ کرنا، تیرے کو مدد پہ منگنا، مینوں سیدھا راہ دکھا دے۔ اگو اللہ آندہ آخ صراط الذین، مجھے ان لوگوں کا راستہ دے، ان لوگوں کا راستہ دے، ان لوگوں کا راستہ۔ میرا خیال ہے مولوی دے بوئے کے جا کے قرآن تے ہاتھ رکھوا کے پوچھنا چاہیے ہے اے لوگ وچ اسا پائے نے کہ اللہ آپ پائے؟ سبحان اللہ، یار سیدھا رستہ تے اللہ کو پہ منگتے سا، سیدھا رستہ تے اللہ کو پہ منگتے سا۔ آج نے صراط الذین نے وہ لوگ کون؟ کوئی ہے نہیں لوگ وہ جنہ دا راستہ پہ منگنے کوئی لوگ ہے نہیں کون؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ نے کوئی جنہ تے اللہ دیا نعمتہ نازل ہو، انہاں دا سانو راستہ چاہیے۔ میں کہ اللہ لوگ کیوں وچ پائے؟ اللہ فرمایا میں سامنے نہیں ہونا، لوگ سامنے ہوئے۔ کچھ لوگ نے جنہیں سامنے ہوں گے وہ تے رستہ بنان گے، انہاں دا بولنا بھی صراط مستقیم ہے، انہاں دا اٹھنا بھی صراط مستقیم ہے، انہاں دا لیٹنا بھی صراط مستقیم ہے، انہاں دا مسکرانا صراط مستقیم ہے، انہاں دا رونا صراط مستقیم ہے، انہاں دا فعل صراط مستقیم ہے، انہاں دا قول صراط مستقیم ہے، انہاں دا عمل صراط مستقیم ہے۔ میں کہا وہ بندے کون نے؟ فرمایا جنہ تے میرے انعام نازل ہوئے۔ میں حیران ہو گیا، میں کہا اللہ نعمتہ تے میرے تے بھی ہے نہیں، تواڈے تے نعمتہ کوئی نہیں؟ آڑی پکی سڑک تواڈے پنڈ آوندی ہے، یہ بھی نعمت۔ آڑیاں مجھا بدیاں نے تواڈیاں، یہ نعمت نہیں؟ انہاں دا دودھ نعمت نہیں؟ اب پتر نعمت نہیں؟ تے پتراں واسطے والدین نعمت نہیں؟ میں کیڑی کیڑی نعمت گنا؟ میں پیانا جدو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تسی پڑھتے ہو کسے ختم تے لوکاں دا پونیاں تے دھیان ہوندا بے نعمت کتھے کتھے۔ جدو ٹی وی تے ہوندا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تے نال سیب بکھاندے نے، پھر انار بکھاندے نے، پھر کھجور بکھاندے نے۔ دیکھو نا نعمتہ ہے نا، یہ اللہ دی نعمتہ ساڈے تے ہے کہ نہیں؟ تواڈی خیر ہوئے جی ہے نے، مہربانی۔ ہن کھان والیاں نعمتاں چھڈیے، ہن او نعمتاں پڑھیے جنہاں نوں اللہ تسلیم کرانا چاہندا۔ کھان والیاں نعمتاں ہور نے تے منن والیاں نعمتاں اور نے، وہ منن والیاں بھی دو نعمتاں میں پڑھ دینا۔ اللہ فرماندا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو، اور کرو کیا؟ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ میں کہ اللہ کیڑی؟ فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن ہوا کرتے تھے، جس نے دشمنی چھڑا کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، وہ محمد ہی تو میری نعمت ہے۔ سبحان اللہ، وہ رسول خدا ہی تو میری نعمت ہے۔ اور پھر ایک اور نعمت یہ بھی کسی نو یاد نہ آئی تو پھر میں یاد کرا دیاں گا، میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری بھی نعمت میں قرآن چو پڑھ رہا، مولا جی تمہیں آباد و شاد رکھے، مولا رزق کے خیر چ اضافہ فرمائے۔ تو یاد ویسے آ گئی ہوگی جی، اگر آیت پڑھا تو یاد نہ آئی تو یاد کر لینا، ایک باری زور دے کہ دماغ تے یاد آ جائے گی، کیونکہ روز تھی سنتے ہو۔ ایک موقع ایسا آیا جدو اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، لوگوں آج دین بھی مکمل ہو گیا ہے، نعمتیں بھی پوری ہو گئی۔ کیڑا موقع جی؟ جدو حیدر کرار دے سر تے پگ اپنی بن کے پیغمبر نے ولایت علی دا اعلان کیتا، حضور دی مولائیت دا اعلان کیتا، اللہ فرمایا دین بھی مکمل آج جو ہے تے نعمتاں بھی پوریاں۔ لو جی میرے لو بیکھو جی، نعمتاں شروع ہوئیاں نے محمد دی نبوت تو مکیاں نے علی دی ولایت۔ کمال ہے بھائی کمال ہے، مصطفیٰ دی نبوت جیسی نعمت بھی سانو مل چکی ہے، مل چکی ہے، تے علی دی ولایت جیسی نعمت مل چکی ہے، تے کھانا والی ساری نعمتاں۔ شکریہ مہربانی، جنہیں ساگ پیدا کیتا ہے نا اللہ نے،
انہیں نال مکھن بھی پیدا کیتا ورنہ پٹھے ہی پہ کھانے سب یہ گل مکئی بھی انہیں پیدا کی تھی الحمدللہ توڑا زرخیز علاقہ ہے یہ کھانا یا نعمت بھی ہے اب مچھی جو بو ہی نہیں سی جانی جی اللہ جوین پیدا نہ کر کنہیں کھا سکنی سی دیکھو نا اللہ کیسے مسالے نال پیدا کیتے ہیں تھوڑے جا گوشت جو سمیل ہوندی ہوئے نا تو لوگ آندے نے ایک کنہیں پکایا پرہ لے جو اومے دی اومے بچو ہماک پہ ہوندی یہ دا مطلب صحیح پنیا جائے تو پھر چنگا پکتا ہے نا اللہ نے اس نعمت رو لوگوں کھوان واسطے زیرہ پیدا کی اللہ پاک نے گنڈے پیدا کی تھی کہا دے واسطے پن کے بندے کھان جڑے میرے منہ انہوں پہ بندے نے کچا کھان دے ہو تو پن کے کھان دے ہو نا ایک تو انہوں میں دسنا آ جڑے پن کے پہ کھان دے ہو نا گوشت نو کیا ہوئے چیتے گنڈے پا کے تے ادرک پا کے اے جنہیں پن کے پہ کھان دے ہو نا جے اللہ دے نانا آنکھیں لگے اللہ بھی پن کے ویکھنا جیسا آگے زولخ دی بھی بتھیری ہے اس اللہ کو ڈر جانا چاہیے ہے جنہیں انہیاں نعمتیں دیتی ہیں انہوں سجدہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ دے بندے اس کھان والی نعمت دیتی ہے سانو اس منن والی نعمت دیتی ہے سانو کھان والی نعمتوں کا بھی شمار کوئی نہیں تے مصطفیٰ دی نبوت جیسی نعمت تے پھر علی دی ہے ولایت جیسی نعمت میں کہ اللہ وہ نعمتیں تے ساڑھے تے بھی ہے نے آ بندے بکھرے کون نے جنہیں نماز پہ پوچھنے ہیں انعمتا علیہم انہاں لوگاں دا رستہ سانو دے جنہاں تے تیریاں نعمتاں نازل ہوئیں اللہ فرماندا ہے تواڈے تے بھی بہت نعمتاں نے لیکن وہ تواڈے جیسے نہیں تسی انہاں جیسے نہیں میں کہوں اللہ فرماندا ہے جو دو صفتاں نے وہ دو صفتاں سنو تو میں مجلس مکمل کر دینا اسی انہاں جیسے نہیں وہ ساڈے جیسے نہیں انہاں رستہ بنانا ہے اساں اُتے ٹرنا ہے انہاں رستہ بنانا ہے اساں اُتے ٹرنا ہے جڑا بندہ پہلی بار یہ تھے ہونا چاہے نا چک نمبر 487 وہ 7واں میل آئے گا تے گا آئے گا جڑا 7ویں میل تے نہ آئے گا کتے آئے گا یہ دا مطلب ہے پہلی بار آئے گا انہوں کسی کو پوچھنا پائے گا انہوں کسی کو پوچھنا پائے گا انہوں کسی کو پوچھنا پائے گا کہ پورے والے تو وہ سڑک کیڑی ہے جتے 7واں میل ہوتا ہے 7ویں میل تو پرتنا تے اگے کنے کلومیٹر ہے کنے چک لگنے تے اگے چک آنا ہے پوچھ کے ہی آنا ہے اور جنہیں پہلی بار آنا ہے پوچھ کے ہی آنا ہے بھائی پوچھیا نہ جائے رستہ تے 487 چ نہیں آیا جاندہ تو جنت دے ٹرے ہیں بغیر پوچھنے گے بہت شکریہ میرے عزیز دوستو کوئی راہ بخان والے ہادی ہے نہیں آج یہ بھی فیصلہ اس مجلس سے انشاءاللہ ہو جائے گا نوجوان کافی بیٹھے نے جنہاں لوگ آندے نے انہوں نہیں مندے انہوں نہیں مندے تے انہوں نہیں مندے پہلی گلتے ہوئے جیڑی شے ہوئے انہوں نہ منن والی گل نہیں کوئی جیڑی شے ہوئے انہوں نہ منن والی گل نہیں جیڑا بندہ ساری زندگی بورے والا نہیں آیا وہ آکھے بورے والا ہے ہی نہیں یہ بھی تو چمڑ ہی اس مارنی ہے تو صحیح نا ہے کہ نہیں ہے نا بورے والا ہے نا یارہ نہیں آتا تو نہ آوے لیکن ہے تو صحیح نا یہ گل کوئی نہیں پھرانا انہوں نہیں مانتا انہوں نہیں مانتا جیڑا ہے انہوں مننا تو پینا نا اچھا تسی یہ گل دسو جن نے اگ جلائی سے حضرت ابراہیم نو جلان واسطے وہ نمرود ایسی کہ نہیں من گیا انہوں ایسی کہ نہیں ایسی مننے ہو کہ نہیں مننے ہو تو پھر نمرود نو مندے ہو نا چلو ہونا جو مننے ہو میں پہنا نمرود ایسی کہ نہیں سی ایسی مننے ہو نا ایسی نہیں آرام نہ گل کر لو کوئی سوچ کے کر لو حضرت ابراہیم ہے سن کہ نہیں ہے سن مننے ہو نا من نمرود ہے سی کہ نہیں ایسی مننے ہو نا ایسی وہ آدھر نہیں اگو میں کھے پڑھنا ہے کو تھی گالی سیدھی نہیں پہ کرتے اچھا نمرود ہے ہی کوئی نہیں سی تے آگ کڑے کنجر میں باڑی سی بندے کر کے میں نہیں پہ کرتے ایک باری پھر نہ میں نے ابراہیم علیہ السلام ہے سن کے نہیں ہے سن شکریہ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے نے کہ نہیں توڑے نے کسے نو تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے نمرود انہوں دا سربراہ سی انہاں آگ باڑی ہے کہ ابراہیم نو جلا کے وچ ساڑ کے قتل کر دیئے پھر وہ ہے سی نا نمرود ہے سی نا ہے سی ہونا کوئی نہیں سی ہے سی
من گیا ہونا ہے سی تو پھر من گیا ہونا ہے سی تو پھر من گیا ہونا. یہ مطلب ہے ابراہیم بھی مانتے ہو تو نمرود بھی مانتے ہو. میں ماننا جی ابراہیم بھی ماننا وہ ہے سی, نمرود بھی ماننا وہ ہے سی. ہوں اصلی گل کی ہے؟ اصلی گل ہے اسی نمرود نو مننے انہوں ہادی نہیں مانتے. وہ یار نمرود ہے سی لیکن اسی ہادی ابراہیم نو مننے وہ دے وجود تو انکار نہیں ہو سکتا. مرحب ہے سی کہ نہیں؟ آنکھوں نہیں سی تے مولا علی کنوں ماریا سی؟ ہے سی نا. انہیں مولا علی نو ویکھیا سی کہ نہیں؟ ویکھیا سی. تے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. پھر مرحب عابد ہی ہویا نا. چلو میں بیان نہ ہو مرحب انا سی. اور تو انہوں کسی یار جیڑی مرحب دے متعلق تو جنہی کو تاریخ سنی ہے انہی کو تو میرے نہ بولو کہ مرحب انا سی نہیں سی, لولا سی, لنگڑا سی, جگہ پہلا بڑا جوان سی. تے حضرت علی نے اس ویکھیا سی کہ نہیں؟ لڑن جو آیا سی تو ویکھیا تے ایسی نا. اچھا تے علی دا منہ ویکھنا عبادت ہے. یہ دا مطلب مرحب عبادت کی تھی. حضرت علی نے عابد نو مارے ہیں نہیں جی. سبحان اللہ. اے قرآن ہے انہوں ویکھنا عبادت ہے. کعبے نو ویکھنا عبادت ہے. وہ جڑے کعبہ ٹھان آئے سن وہ انے سن. وہ یار جڑے ہاتھیاں تے بیٹھ کے کعبہ ٹھان آئے سن انے تے نہیں سن نا. آخر ٹھان آئے سن دسدا سن پہ آ کعبہ ہے. انہاں دی عبادت نہیں, انہاں دی عبادت نہیں. جڑا قرآن نو جلان دی نیت نال ویکھے گا وہ دی بھی عبادت نہیں. قرآن نو ویکھنا وہ دے واسطے عبادت ہے جڑا انہوں کتاب اللہ سمجھ کے ویکھے. بیت اللہ نو ویکھنا وہ دے واسطے عبادت ہے جڑا انہوں بیت اللہ سمجھ کے ویکھے. علی نو ویکھنا وہ دے واسطے عبادت ہے جڑا علی انہوں ولی اللہ سمجھ کے ویکھے. ہر بندے واسطے عبادت. شکریہ بہت شکریہ مہربانی نوجوانوں. اچھا میں پھر اتھے آ رہے ہیں. اسی رستہ پہ مانگنے ہیں کدھا؟ صراط اللہ زینہ جنہوں فاتحہ ہوں دی وہ پڑھے. اوہ اللہ دے بندے ہو فاتحہ صرف میتاں سے نہیں پڑھی تھی, یہ نماز جی پڑھی جاندی. صراط اللہ زینہ انعمت علیہم. اللہ سانو انہاں لوگاں دا رستہ دے جنہاں تے تیریاں نعمتاں تے جنہاں تے تیرے انعام ہوئے. یہ مطلب ہے قرآن جو ثابت ہو گیا پھر ہادی انہوں مننا ہے جدے تے اللہ دے انعام ہو. ہادی انہوں مننا ہے جدے تے اللہ دیا نعمتاں ہو. اللہ دیا نعمتاں ساڑھے تے بھی آئے ہیں. اگے جڑیاں دو گلاں نے نا وہ ساڑھے چ کوئی نہیں, وہ اونا چ نے. اینی ساری گل ہے, اینا سارا مذہب ہے, اینا سارا دین ہے. ہنے پتہ لگ جاندہ ہے اونوں مننے ہاں اونوں کیوں نہیں مندے, اونوں مننے ہاں اونوں کیوں نہیں مندے. اسی سارے جان نو مننے ہاں, سارے جان نو ہادی نہیں مندے. سبحان اللہ. بہت شکریہ کرنا. وہ نہ مننے والی تو گل ہی کوئی نہیں, نہ مننے والی گل کوئی نہیں. لیکن اسی ساری دنیا نو ہادی کنوں مننا ہے؟ صاحب انعام نو. ہادی کنوں مننا ہے؟ صاحب نعمت نو. صاحب نعمتوں کون نے؟ انہوں نے دو نشانیاں اللہ دسیاں نے. لو جناب سن لو تو میں نے اجازت دے دیو. مغرب تو پہلے مجلس تمام ہونی ہے اور حضرت امام میرا جعفر صادق علیہ السلام دا تابوت مبارک بھی جنازہ مبارک کی شبی بھی ایسا رکھنی ہے تو سب توجہ رکھنی ہے. اے قرآن ہے اللہ فرماندہ ہے وہ ہیں کون جو ہادی ہیں جن کا راستہ صراط مستقیم ہے. تسی سوچو تو اٹھے جے صفتہ ہے نا. میں کہا کیڑی کیڑی؟ اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم, وہ ہیں جن پر ہم کبھی غصے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. وہ ہیں جن پر ہم کبھی غضبناک نہیں ہوتے. اللہ ان پر کبھی غصے نہیں ہوتا. اللہ کبھی ان پر ناراض, اللہ کبھی ان پر غضبناک نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَضَّالِّينَ. جب وہ گمراہ ہی نہیں ہوتے ہم غصے کیوں ہوں گے؟ سبحان اللہ. آگے بہت شکریہ کرنا. مہربانی. یہ مطلب انہیں دو صفتاں نے. کیڑی کیڑی؟ ایک تے وہ کدی گمراہ نہیں ہوئے, دوسرا انہاں تے اللہ کدی ناراض نہیں ہویا. یہ جنہیں مومنین بیٹھے صلوات پڑھو نے کوئی ذرا جاگ کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہوں ساڑھے اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ اور درود پڑھیا محمد و آل محمد اللہ راضی ہے نا.
تے غضبناک ہونے والی کہڑی گل ہے؟ ایتھوں اٹھ کے کسی دی جُتی پا کے ٹر جاؤ، اللہ ناراض ہو جائے۔ اور درود پڑھیا تے اللہ راضی ہے نا، تے جانتے ہیں کہ جب بندہ کسی دی جُتی پا کے ٹر جائے، نویں تے اپنی پرانی لا جائے، وہ تے اللہ راضی ہے نہیں، ایویں ہی اللہ ناراض ہو جاتا۔ جدوں اللہ دی مرضی دے خلاف کام کریے نا، ادوں اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اتوں غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن دے مطابق ہادی انہوں مننا ہے جنہیں پوری زندگی وہ کام ہی نہ کیتا ہوئے جدے تے اللہ ناراض ہو۔ سبحان اللہ، اس کام ہی ایسا نہ کیتا ہوئے کہ اللہ غضبناک ہو جائے۔ یہ مطلب ہے مننا انہوں ہے جیڑا نہ کدی گمراہ ہویا ہے، نہ ہوتے تے کدی اللہ ناراض ہویا ہے۔ جیڑے بندے نو فہم لگ گیا شیعہ نہیں مندے، میں تیرے سامنے کھلوتا نا، ادھر قرآن تے وضو کر کے ہاتھ رکھ، ادھر میں ہاتھ رکھنا، تو مناندا جا میں مندا جانا، تو منوا میں نہ مننا تے پھر میرے تے اللہ دی لعنت ہے۔ پر منوائی ہو جس زندگی چ غلطی نہ کیتی ہو، کمال ہے جڑا نہ کدی گمراہ ہویا ہوئے تے نہ ہوتے تے اللہ ناراض ہویا۔ منوا جو زندگی میں گمراہ نہ ہوا ہو اور جس پر کبھی اللہ ناراض نہ ہوا ہو، مذہب اہل بیت میں اسے معصوم کہتے ہیں۔ ساڈا دعویٰ ہے، ساڈے کول 14 ایسے نے جنہاں تے نہ اللہ کدی ناراض ہوئے، نہ اللہ انہاں تے غضبناک ہوئے، کیونکہ وہ پوری حیات مبارکہ اللہ دی رضا دے مطابق گزار دے۔ تے رہ گئی دوجی دنیا، تے دوجی دنیا اس طرح ہی ہے جویں اسی ہاں، ساڈے کول بھی وعدہ کاٹا ہو جاندا ہے۔ سبحان اللہ، انہاں کول بھی وعدے کاٹے ہو گئے۔ اتھوں 2 آیتاں پڑھنا، پہلی آیت مجیدہ پڑھن لگا میں جدے چ اللہ دسیا میں کنہ کنہ لوگاں تے غضبناک ہوں، تو سا سن لیا تے انشاءاللہ آرام آ جائے گا کہ ہادی کنو مننا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ سورہ مبارکہ فتح ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وہ منافق مرد اور منافق عورتیں، مشرک مرد اور مشرک عورتیں، منافق مرد منافق عورتیں اور مشرک مرد اور مشرک عورتیں۔ اگر جا کے اللہ فرماتے ہیں وَغَاضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان پہ اللہ غضبنا، ان پہ اللہ غضبنا۔ ایک تو اڈے کی لگ دے رہے ہو مشرک تے منافق، تسی کیوں پریشان ہو؟ اللہ فرماتا ہے عذاب بھی انہوں دیاں گا تے انہاں تے میں غضبناک ہاں۔ یہ دا مطلب ہے جنہاں تے اللہ غضبناک ہے قرآن دے مطابق وہ مشرک بھی نہیں، تھوڑے ہی بول دے ہو پہ منافق، مشرک تے بھی اللہ غضبناک ہے تے منافق تے بھی اللہ غضبناک ہے۔ اللہ دے حکم نال ساڈے وچ کوئی کمزوری نکلے گی، ساڈے ہاتھیاں چ کوئی کمزوری نہیں۔ دیکھو اسی انسان غلطی بھی کر سکنے ہاں، گناہگار بھی ہو سکنے ہاں، لیکن الحمدللہ یہ 2 غلطیاں نے، ایک تے شرک نہیں ہونا چاہیے، ایک منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مطلب جڑا بندہ زندگی چ شرک کر گیا ہے وہ بھی ہادی نہیں ہو سکتا، تے جڑا منافقت کرتا ہے وہ بھی ہادی بہت شکریہ نہیں ہو سکتا۔ ہن مشرک تے میں بحث تاں نہیں کرتا کہ مشرک پھڑکت ہے، بہت چھیتی پھڑکت ہے مشرک، منافق چھیتی پھڑیا نہیں جاتا۔ جڑا اللہ نو چھڑ کے کسی اور دی بات کرے گا، سورج نو پوجے گا، چاند نو پوجے گا، سپ نو پوجے گا، بت نو پوجے گا، ادھر ادھر ہوئے گا، مشرک پھڑکتا۔ یہ جڑا منافق ہے یہ پھڑیا جاتا نہیں۔ وہ منافق جدو نبی دے دور چ نہیں سی پھڑے جاندے، ایڈی چھتی اسی کہ میں پھڑ لاں گے۔ میرے عزیزو پیغمبر نو ویسے پتہ ہوتا سی اللہ دے دیتے علم دے مطابق کہ منافق کتے کتے کھلوتے ہیں۔ ایک باری نبی نماز میں پڑھاتے سن تو پچھلی 7ویں لائن چ نا جی جماعت ہوں ہے یہ پیچھے آخری قطار اتنے کوئی منافق شرارتاں کرتے سن، وہ کہڑے نماز پڑھن آئے سن ایویں شو ہی پہ کرتے سن۔ پیغمبر نماز پڑھا کے سدھے پچھوں نکلے تو انہوں نے آخری صف جا کے آتے ہیں کی کرتے سو جدو میں نماز میں پڑھاتا سا؟ وہ آتے ہیں ساری گل پوری سن لیا جی۔ نبی فرمایا دسو، کہنے لگے تسی تو اتنے نماز پہ پڑھاتے سو، تہانوں کنے دسیا سی شرارتاں کرتے سا؟ فرمایا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، نبوت جتنا آگے دیکھتی ہے اتنا پیچھے دیکھتی۔ بہت شکریہ مولا تعالیٰ، بہت شکریہ بابا جی، نہایت مہربانی۔ نبوت جتنا آگے دیکھتی ہے
اتنا نبوت پیچھے دیکھتی ہے۔ میں اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق تمہارے ظاہر سے بھی واقف ہوں، تمہارے باطن سے بھی واقف ہوں۔ نبی نو صاحب لگ جاندہ سی کہ منافق، بلکہ جنہ منافقہ نے رات کو حملہ کیتا سی، تو انہوں پتہ ہے غزوہ تبوک تو واپسی تے منافقہ حملہ کر دیتا سی، نبی نو قتل کرنا چاہتے سن۔ اے واحد جنگ ہے جتے حضرت علی نال نہیں سن گئے، انہاں صاحب لیا علی نال نہیں تے نبی دا کام تمام کر دیتا جائے۔ انہاں پھر وہ پہاڑی تے چھپ کے بیٹھے سن، وہ اللہ نے اتوں بیٹری ماری سارے پھڑ کے تھے، وہ بدل بنے سن تے چھپ کے بیٹھے سن۔ حضرت حذیفہ یمانی تے ہمارے یاسر نبی دے نال سن۔ یار سارا تو انہوں واقعہ یاد ہے، اللہ نے اتروں بیٹری ماری، بیٹری تو مرا دے ہوئے کہ آسمانی بجلی چمکی۔ وہ حضرت حذیفہ نے بندیاں دے منہ ویکھ لے تو انہاں آکھیا، تو انہاں کو مداسے مارے سن بندیاں نے اس طریقے نال۔ انہیں آکھیا یا رسول اللہ بندے، حضور نے فرمایا تو چپ کر، ایک للکارے دی مار نہیں، انہوں نے میں پرانا جاننا۔ مودودی صاحب فرماتے نے حضرت نے بڑک ماری، حضرت نے للکارہ ماریا۔ ساڑھے علاقے سے للکارہ ہوندہ ہے ہلا بھائی جائے نا، ہے نا؟ وہ یارہ جڑ للکارہ ہوندہ ہے پتہ نہیں، میں پنجاب ہی کھلوتا ہوں، سندھ دے للکارے دا میں نہیں پتا، تے نہ میں پٹھانے دا للکارے، پٹھان کی کرتے ہیں اسی جو للکارہ مارنے ہلا بھائی پتہ لگ جائے گا، ویکھی جائے گی، آپ پھڑی جانے نہ پائے۔ پیغمبر نے للکارہ لکھے تفہیم القرآن، پیغمبر نے للکارہ ماریا، بندے نس گئے، آخر ناسی جانا سانے۔ جیڑا علی دا للکارہ نہیں سن برداشت کر سکتے، محمد دی للکار برداشت کر۔ قبلہ مہربانی، جدو یہ بندے نسے نے تو رسول اللہ نے فرمایا حذیفہ بندے سنجانے نہیں، او سکھا یا رسول اللہ بندے نہیں میں سنجان سکیا، بندیاں نے نا مداسے مارے سن۔ ہن ایتھے بھی ہوئے تو تے پاک ہوئے انیاں کھن کمیں وہ زمانہ ایسا سی کیڑے کیمرے لگے سن۔ او سکھا یا رسول اللہ سواد بڑا حضرت حذیفہ تھا۔ حضرت حذیفہ فرماندے رہے یا رسول اللہ میں بندے نہیں سنجان سکیا، ڈاچیاں میں سنجان لئیاں نے کدی کدی۔ سبحان اللہ، اس ماحول دے مطابق سمجھو پہ گڑیاں دے نمبر لکھ لیں بھئی کدی کدی ڈاچی سی، چونکہ جنگ چ سواری بندے اپنی استعمال کرتے سن، جڑی گجائی ہوندی سی، سکھائی ہوندی سی، بیگانی سواری استعمال نہیں سن کرتے۔ انہوں نے کہا جے تے سواریاں یا رسول اللہ انہوں نے اپنیاں سن، تے پھر میں ڈاچیاں سنجھان لئیاں جی کدی کدی، کیونکہ مداسے بندیاں مارے سن، ڈاچیاں تے ظلم مارے۔ ڈاچیاں ماسک لائے سن، وہ یا ڈاچیاں تے منہ تے ننگے سن، خیر ہو۔ ہاں جی جی لو جی وہ سواریاں پہچان گئے۔ حضور نے فرمایا حذیفہ تینوں ایک گل دساں، تو ڈاچیاں جی میں سنجھانیاں نے، میں بندے سنجھان لے۔ 12 منافق میں آپ سنجھانے نے، دساں کیڑا کیڑا سی؟ وہ کہنے لگے دسو۔ حضور نے 12 منافقان دے نام دسے، یہ مطلب نبی جان دے سنا منافقان؟ بھائی پیغمبر نے 12 منافقان دے نام دسے، تے نال حضرت حذیفہ نوا کیا حذیفہ تو امین رسول بن کے اگوں نہیں ہو کسی نے دسا؟ ہو سکے ٹھیک، انہاں اگوں دسے نہیں کیونکہ وہ امین رسول سن، اس واسطے میں بھی نہیں پتا۔ جدو نبی نے منع کیتا ہے کہ اگوں دسنا کسی نو نہیں، انہاں کسی نے دسے بھی نہیں، انہاں کسی نے دسے نہیں، اس واسطے میں بھی نہیں پتا، میں کو پوچھے گا میں کو پتا کون نے؟ البتہ پیغمبر نے منع کر دیتا۔ ایڑی نا کنز الایمان، وہ دے وچ ایک جملہ لکھیا ہے، باریکی نال سننا جی، سارے دن دی مجلس ہو چکی ہے، تھکاوٹ تو ہو سکتی ہے لیکن نہیں، الحمدللہ باریکی نال سننا ہے۔ وہ فرماندے نے کہ جڑے ویلے پیغمبر نے آ کے دسیا نا پھر راج میرے قتل دی نیت نال منافق بیٹھے سن، تے حضرت حذیفہ نے دسیا بھی راج کام خراب ہونے لگا سی۔ صحابہ کرام تو انہوں پتہ بڑے بڑے جذباتی سن اور بڑے بڑے جانثار سن اور بڑے بڑے بہادر سن۔ انہوں نے آکھا یا رسول اللہ ایک واری تسی انہوں نے نام سانو دسو، تسی ہن چپ کر جو، سانو تسی دسو بندے کون سن جڑے راہ تواڈے تھڑا مار کے بیٹھے سن؟ پیغمبر نے آکھا میں دسنا نہیں چونکہ تساں مار چھڑنے نے، میں دسنے نہیں چونکہ تسی جذباتی ہو تے عاشق ہو، عاشق ہو تے مرید ہو تے پھر اپنے ہو تے ایمان والے ہو۔ میرے قتل دا کوئی ارادہ کرے تو کول برداشت نہیں ہونا، تے میں دسنے نہیں تے نہ حذیفہ دسنے نے، ورنہ تو ہاں مار چھڑنے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تے مار چھڑنے چاہیے نا، تسی دس دے کیوں نہیں؟
یہ لفظ سنو تو شاید کسی بندے تک میرا پیغام پہنچے. پیغمبر نے فرمایا اگر میں آج ان کو آپ سے قتل کروا دوں تو کافر کہیں گے آپ اپنے صحابہ کو مار رہا. کی سنے کی سنے میرے لو دیکھو یار خیر بھائی کمال ہے نوجوانوں. تو سب ایک بار پھر سنو. کافر اور مشرک کہیں گے کہ آپ خود ہی اپنے صحابہ کو مار رہا ہے. یہ مطلب ہے منافق اس طرح منافقت کرتے تھے کہ صحابیوں میں صحابی بن گئے لگے. صحابیاں نو بھی شک نشانہ پہن دیندے کہ اسی منافق ہاں. اس صحابی نو دوویں ایتھے ہاتھ رکھ کے سلام کرنا, سامنے آ جائے تے بیٹیاں لے کے سلام کرنا, پتر لے کے سلام کرنا. جس نبی دی مسجد کھلو کے پوچھا یا رسول اللہ تو ہم تے پتہ لگ جاندہ نا منافق کون ہے. اسی تے نبی نہیں نا, سانو بھی کوئی پیمانہ, کوئی تھرمامیٹر, کوئی کلیہ دس جاؤ اسی بھی پہچان لئیے کہ منافقت کہاں ہوتی ہے. پیغمبر نے فرمایا جہاں بغض علی ہوتا ہے. صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. جہاں بغض صدقے جاواں جہاں بغض علی ہوتا ہے وہاں منافقت ہوتی ہے. جہاں محبت علی ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے. یہ مطلب ہے اسی مجبور ہاں ہادی اسی انہوں مننے ہاں جدے اندر ایمان ہوئے تے جدے اندر بغض علی ہوئے اسی انہوں ہادی. ایک بندہ دا تو انہوں کمیں پتہ لگ جاندہ ہے دل چ بغض علی. میں ہوں جہاں کرتوتاں تو پتہ لگ جائے, وہ دے افعال تو پتہ لگ جاندہ, سنجھان لیندہ بندہ. صحابہ بھی تو پھاڑی لیندے سن منافق. ادوں بعد نہ صحابہ نے وتیرہ بنا لیا کہ جڑے منافق نو پھڑنا چاہتے سن او دے سامنے حضرت علی دی تعریف شروع کر دیندے سن جنہوں تکلیف ہو جاندی سی نا. تہاڈی کیا بات ہے, صحابہ پہچان لیندے سن. یہ مطلب ہے علی کی وجہ سے منافق پکڑنا صحابہ کی سنت ہے. میں نے ایک بندہ کہنے لگا جی تسی اپنے کو لا لیندے ہو, اے بندے دے دل چ منافقت ہے, اے بندے دل چ بغض علی ہے. میں چل تو مینوں اگلی گل دس کی. میں کہا جی دل وچ تہاڈے خیال دے مطابق کی؟ کہنے لگا بغض علی والا منافق ہوندا ہے. میں خود پڑھیا ہے اور مسلم شریف چ پڑھیا ہے, حدیث نمبر 240 چ پڑھیا ہے. دھیان نہ سننا. میں چل انج کر, جہدے اندر بغض علی ہے وہ تے اندر ہی ہے نا, وہ تے حساب نہیں نہ لگتا. اور جہدے اندر علی دی دشمنی وہ تے حساب نہیں لگتا. میں تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس, اے جڑا سدھا علی نہ لڑ پیا انہوں کیوں مندے ہو؟ سبحان اللہ. خیر ہوگا تو اڈی میں نہ جدے اندر بغض ہے نوجوانوں دا تے پتہ ہی نہیں نہ لگتا. تے جڑا سدھا جنگ کرتا ہے, میں کہ جڑا سدھا مولا علی نہ لڑ پوے او دے واسطے لحاظ تو اٹھے دل چ کیوں ہے؟ جو فرماندے نے فرماندے جیویں دے بھی ایسن پھر ساڈا تے دل نہیں نہ مانتا انہوں کچھ آکھیے. میں کہ اسی کو بغض علی کہتے ہیں. آباد یہ مطلب ہے علی دا بغض دل پہ آ جائے, علی دا بغض دل چ آ جائے تو بندہ منافق ہوں. اور منافق تے اللہ غضب نہ کے تے جدے تے اللہ غضب ناک ہوئے انہوں ہادی نہیں بنانا. جنوں جنوں منوانا جے قرآن تے ہاتھ رکھنا تے مندہ جانا. بندے او لئی آ جڑے محب علی نے, بندے او لئی آ جڑے محب علی نے. علی نال محبت رکھدا ہوئے ساڈا او رہنما ہے, ساڈا او ہادی بھی, ساڈا او اسی انہوں اپنا مرشد مان جانے ہوں. مثلا سلمان آ جائے میں انہوں مرشد مان جاؤں, ابو ذر آ جائے میں انہوں مرشد مان جاؤں. اے محبت علی دے تقاضے دیکھو کہ بلا جنہ محبت کیتی ہے نا اسی تے انہاں دی جُتی ورگے نہیں. اہل بیت تے پھر اگے نے. میں تو انہوں محبت دا ایک واقعہ نہ سنا. بغض علی دا ایک صحابی سن, انہاں دے اندر بغض علی پیدا ہو گیا. منافق تے نہیں. چلو میں منافق دی گل نہیں کر رہا, اور چنگا بھلا بندہ بھی کسی ویلے بیمار ہو ہی جاندہ کی جی.
ਐੜੀ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਹੋਵੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਕ ਹੈ। ਖੁਰਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤੱਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਵੇ ਤੇ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਪਵੇ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਅਮੀਰ 2 ਵਾਰੀ ਖੁਰਕੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਬਸ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਰਕ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਕਮਾਲ ਸਨ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਲੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ। ਆਂਦਾ ਨਬੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ 3-4 ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਛੜਾ। ਆਂਦਾ ਨਬੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਗਿਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅਲੀ ਦਾ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਲੀ ਦੀ, मैं दुश्मनी नहीं रखा। या रसूलल्लाह मैं अज तो बाद मैं खुद आख्या क्योंकि मेरे अंदर गल पैदा हो गई सी, मैं मुनाफिक नहीं, तुसा नहीं गौर फरमाया, मैं मुनाफिक नहीं कि अली दा बुग़्ज़ दिल च दबा के लगा फिरा। गिला आ गया, शिकवा आ गया, लेकिन मैं तुहानूं दस दिता है मैं अज तो बाद इंज नहीं करांगा। आंदा नबी फिर चुप रहे। जिवें हुण चुप हो ना तुसी, हुण अज तो चुप ते गल बनदी है। कहण लगे जो फिर नबी तीजी बार भी चुप रहे ना, हुण सहाबी का फैसला है, मैं तो इन्ना जोगा नहीं। वो फरमाते ने फिर मैंने नबूवत को मनाने के लिए आखिरी हरबा और दरखास्त की। क्या? मैंने कहा या रसूलल्लाह हाथ बढ़ाइए, मैं दोबारा इस्लाम की बैत करूँ। सदके जावा, सदके जावा, हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए, मैं तजदीद इस्लाम पे बैत करता हूँ, मैं दोबारा इस्लाम की बैत करता हूँ। खुदा दी कसम नबी ने तकल्लुफ़ भी नहीं कहा कि नहीं कोई नहीं लोड़, तू मुसलमान है, तू मेरा सहाबी है। हजूर ने तकल्लुफ़ भी नहीं कहा। फरमाते ने मेरे देखते ही देखते नबी ने हाथ आगे बढ़ा दिया और मैंने दोबारा इस्लाम की बात की। इसका मतलब है जिसके दिल में बुग़्ज़े अली आ जाए वो शहर से नहीं निकलता, इस्लाम से निकल जाता। मौला जी तुम जज़ा दे मेहरबानी। ठीक हो गया, मैं समझ ये लो जनाब अली तुसा तो जो फरमा ली, मेरे अजीज पढ़ने वाले आ गए ने, मैं दोबारा करना, मैं करना वो इस वास्ते कि थोड़ी तवज्जो उधर हो गई सी। पैगंबर ने आख्या पे नहीं कोई नहीं गल, कोई नहीं गल नहीं। पैगंबर ने हथ बधा फरमाया कर बैत। फरमाते ने मैं दोबारा इस्लाम की बैत की। मैंने सोचा न पिछली नमाजें रही हैं, कमाल है, कुछ भी नहीं बचा। जब बुग़्ज़े अली आ गया तो मैं तो मोमिनों से ही निकल गया। मैंने दोबारा तजदीद इस्लाम पे बैत की, गोया मैं दोबारा इस्लाम में आ गया। और जिधे जिधे दिल च बुग़्ज़े अली है दोबारा कलमा पढ़ो। जिंदगी नौजवानों जिदे पीछे लगना, जिन्होंने रहादी मनना, जिदे को रास्ता तलब करना है, पहला चेक कर लो दे दिल च बुग़्ज़े अली तो नहीं। ये बुग़्ज़े अली मुसलमानों को कित्थे कित्थे लै गया। बुग़्ज़ हज़रत इब्राहीम का पैदा होया तो उन्हें जलान की कोशिश की। बुग़्ज़ हज़रत ईसा का पैदा होया तो बंदे सूली लाने की कोशिश की। बुग़्ज़ हज़रत याह्या का पैदा होया तो लोग आरे नाल चीरे। बुग़्ज़ नबी पाक का पैदा होया तो लोगों ने पत्थर मारे ने।
بڑیاں بڑیاں دشمنیاں پئیاں تے بڑے بڑے بغض پے نے، پر پوری تاریخ انسانیت پڑھ کے ویکھو بڑے بڑے وڈیاں لوگاں دیاں دشمنیاں پئیاں نے پر پتراں تے مکیاں نے۔ میں کیا بڑیاں بڑیاں لوگاں دیاں دشمنیاں پئیاں نے، لوگاں بھتیجے مارے نے، پنیویں مارے نے، پتر لوگاں مارے نے، بھرا لوگاں مارے نے، کسے دی دشمنی تیاں تک نہیں گئی، جدیاں تیاں کو لوگاں بدلے لے نے اس مظلوم دا نام علی۔ ایک بندے میں نے آکھا سی 10 محرم نو حسین جیتے نے کہ ہارے نے؟ میں کہا حسین علیہ السلام جیت گئے نے۔ کہنے لگا تو اڈا حق بنتا 10 بجے نکلو 10 محرم نو تے ظہر تو پہلا گھر ٹر جو حسین زندہ باد، حسین یہ زندہ باد، حسین یہ زندہ باد، سارا دن تیاں نو لے کے سڑکاں چ بہ رہندے ہو، شام تک گھر نہیں جاندے تے پھر شامیں غریباں تے رو رو کے اس تو بعد بھی جاندے ہو۔ اے تے حسین زندہ باد آ کے گھر ٹر جا کرو، تیاں لے کے ماتم کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ میں کہا شاید اس طرح ہی ہوندا، آزاداری یہ نہیں ہوندی کہ 10-11 بجے اسی نکلتے زور تو پہلا گھر ٹر جاندے، تیاں کر رہندیاں، پر جے جنگ شبیر دے قتل تے مک جان تہاڈی آئے تو میں صدقے ہو جاں، بھیناں نوں بھراواں دیاں لاشاں دے چھڑ دے، ماواں نوں پتراں دیاں لاشاں دے چھڑ دے، بھتیجے دی پھپھی نوں لاش دے چھڑ دے، پنہیویں دی لاش دی خالہ نوں دے چھڑ دے، تھی نوں پیو دی لاش دے چھڑ دے، او جتھے دل کردہ دفن کر دیاں، جتھے دل کردہ روندیاں، جتھے 10ویں کر دیاں 40ویں کر دیاں، جدو تیاں آج کر کے ٹر گئی ہیں اسی تیاں لے کے چوکاں چ بہ کے آنے یا رسول اللہ راضی رہا جے تیریاں تیاں دا اجرنا اسی بھولے نہیں۔ اس خاندان دے جنازے تے اسا رونے، آج بھی ایک جنازہ ہے، آج بھی ایک جنازہ ہے۔ تو انہیں گل دساں اس کربلا تو پہلے تے کربلا تو بعد جننے ساڑھے حادی گزرے نے نا، دھیان نہ جملہ سننا کی بنا، جڑے کربلا تو پہلے گزرے نے وہ بھی کربلا نو ہی روندے گئے نے، تے جڑے کربلا تو بعد گزرے نے وہ بھی کربلا نو روندے گئے نے۔ کربلا مصائب دا او سمندر ہے، آواز رہے جنہوں پہلے بھی روندے رہن تے دوجے بھی۔ میں مثالہ کنیاں کو پیش کرنا، پیغمبر اعظم کربلا نو روئے نے اپنی زندگی، پیغمبر تو 50 سال بعد کربلا بنی ہے نا۔ ہاں کرو، تقریر مک گئی ہے، میں تو اٹھنا رلنا چاہنا، کوئی گل سنو تو تسی میرے کو تسی رو لو، کوئی تسی کرو گے تو میں رو لوں گا۔ ہونتے پھر جنازہ ہونا ہے، ہون کیڑی گل کر۔ نبی پاک نے حضرت امام حسین نو 7 بوسے دیتے ہیں، اجے 50 سال کربلا جو باقی سے اے ہونٹتے دیتا، ہونٹا دے دیتا، پھر ایس رخسار دے دیتا، پھر پیشانی دے دیتا، چوتھا بوسا ایتھے، 5واں بوسا ایتھے، 6واں بوسا ایتھے دیتا ہے، دھیان نہ سنو، 7واں بوسا ایتھے۔ جدوں زہرہ دے سامنے 7واں بوسا مصطفیٰ نے حسین نو ایتھے دیتا ہے، ادو تھی نے پوچھیا بابا لوکی تے پترہ دے منہ چوم دے تسی میرے پتر نو کتھوں چوم رہے ہو؟ اے جگہ ایتھے ہاتھ رکھ کے حسین دا نانا رو کے فرماندہ ہے زہرہ اے پہلو اللہ نیزے واسطے بنایا سی، نیزے میرے پتر نو، فرمایا تیر تیرے پتر نو، تلوارہ تیرے پتر نو، خنجر تیرے بیٹے نو۔ بی بی فرمایا کیوں مارن گے؟ فرمایا میں کی دسا آزان نہ دیر والے مارن گے، نمازاں دیا تکبیرہ پڑھن والے مارن گے، حاجی مارن گے، مسلمان نام نہاد مسلمان کیوں مارن گے؟ بیعت منگن گے کیوں؟ دین چ ترمیم کرنا چاہن گے، یہ دے تو بغیر ترمیم نہیں ہوئے گی، یہ دی بیعت اتنی وزنی ہوئے گی کہ ترمیم نہیں ہو سکے گی جب تک بیعت نہ کرے، یہ نہیں کرے گا۔ بی بی فرمایا جدو نہیں کرے گا تو دین بچ جائے گا، نبی نے فرمایا دین تے بچ جائے گا۔ فرمایا جا بابا جے دین بچدا ہے نا، مینوں میرے پتر دے نیزے بھی منظور، مینوں میرے پتر دے تلوارہ بھی منظور، میرے پتر دے مینوں تیر بھی منظور، لاش دی پامانی بھی منظور۔ ایک گل بطول نے پوچھی ہے اے میں بابا ایک گل دسو جدو اے شہید ہوئے گا بے گناہ تسی ہو گے نا اتھے؟ فرن نہیں ظاہرن میں دنیا تو ٹر گیا ہوں گا۔ فرمایا گا بابا علی تے ہوئے گا نا؟
نبی فرمایا نہیں، حسن دا ویر، میں فرمایا نہیں، آج آ کے بندے ثبوت لین، خدا دی قسم میں روایت پڑھ رہا، مضمون بنا کے نہیں پڑھ رہا۔ بی بی رو کے فرمایا پھر اس مظلوم نو روئے گا کون؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ ایک ایسے لوگ ہمدرد پیدا کرے گا جنہ نہ زین تو لیندہ بیکھیا ہوئے گا، نہ ناش دی پمالی ہندی بیکھی ہوئے گی، ادھا نہ سن کے روڑ گے، نہ ایک آکھے گا حسین۔ اے دیکھو آج یہ موجزہ ہے پیغمبر دی دعا دا سر۔ بی بی فرمان کے بابا انہیں جدو میرے شبیر نو ویکھیا ہی نہیں ہوئے گا، انہیں دی اکھاں چ رون کیسے ہے؟ اکھاں چ رون کس طرح ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ انہاں دے دلاں چ تیرے بیٹے دی محبت رکھے گا، وہ محبت دی وجہ تو رون گے۔ آپ بی بی دا جملہ سن لو نوجوانوں، بی بی فرمایا بابا جے اللہ انہاں تے متعلق ایڈا کریم ہے کہ انہاں دے مطالبے تو بغیر انہاں دے دلوں وچ اللہ نے میرے پتر حسین دی محبت رکھی ہے نا، تو میں بھی پھر جنت دے دروازے تے کھڑی ہو جاؤں اور اللہ کے عرض کراں گی جدوں تک آخری میرے پتر دا آزادار جنت وچ نہ آ جائے میں تیری جنت دے اندر قدم نہیں رکھا۔ صدقے جاواں آزادارو، بڑا مقام ہے آزاداری دا۔ یہ مطلب ہے کربلا تو پہلے روئے نے، پہلے روئے نے، پہلے اور جملہ پڑھا ہے حضرت علی دا رونا پڑھا۔ حضرت علی حضرت سیدہ دا جنازہ لے کے پجاندے سن تو سلمان اگے اگے سی، سلمان دے ہاتھ تے چراغ سی، چراغ ایک دم سلمان رکے تے حضرت جنازہ رکیا۔ حضرت علی فرماتے سلمان کی گل؟ کہنے لگے گل کرنی سی تے اچھی نہیں کرنا چاہتا۔ مولا قریب آ کے فرماتے میرے کان چ کر، کان کو منہ کر کے سلمان فرماتے نے بی بی زینب کتنے میں؟ مولا علی فرماتے ہیں میرے نال تینوں فکر کیوں ہے؟ مولا علی تیاں نو گھر چھڈ کے نہیں گیا اس جنازے میں، جدھر جدھر کھڑدے سن نال تیاں رکھ دے۔ حضرت سلمان فرماتے نے ایک میری عرض سی دس، سلمان فرماتے نے بطول دی تھی نو آکھو آ جڑا میرے ہاتھ تے دیوا نا یہ چانن پہ پھیلدا گلی چ تھلے نیرا ہے، چراغ دے تھلے اندھیرا ہے میرے ہاتھ دے تھلے، زہرا دی تھی نو آکھو اس نیرے وچ ٹرے، اس نیرے وچ ٹرے متے میرے دیوے دی روشنی بی بی زینب دی چادر تے نہ پہ جائے۔ تے میں نو نبی پوچھے پہ تیرے چراغ دی روشنی میری نوازی دی چادر تک کیوں آئی؟ رو کے حضرت علی فرماندے نے میں نو دکھ اس گل دا لگتا ہے اور تیرے جیسا کوئی شام دے بازار چھتا جڑا لوگاں نو آتا بتیاں بجا رہا ہے زہر نہ بازار آگئی۔ میں نا ہر کوئی رویا جی، ہر کوئی رویا۔ حضرت حسن دی گل سنا، حضرت امام حسن نے فرمایا میرا حسین علیہ السلام نو اپنے بھرا نو آخری وصیت فرماندے نے اگر کوئی روزہ رسول چ مینوں دفن نہ ہون دے تے پھر مینوں نہ جنت البقیع دفن کر دی، لڑی نہ کسے لڑی نہ، اگر نانے نال دفن نہ کوئی ہون دے تے اوتے دفن میرے کفن دا انتظام ہو گیا۔ امام حسین فرماندے نے ہو گیا، دفن دا انتظام اوتھے کریں جتھے لڑائی نہ ہوئے، اوتھے کر دے کوئی گل نہیں، غسل دا انتظام۔ رو کے حضرت امام حسین فرماندے نے اجے تے تسی میرے نال گلاں پہ کر دے ہو، تے تسی انہاں گلاں وچ اپنے کفن دی گل کیوں کردے؟ پھر تسی اپنے دفن دی بھی وصیت کردے ہو، پھر تسی اپنے غسل دی بھی گل کردے ہو۔ فرمایا تو میرا چھوٹا ویر ہے تے مینوں دس گا میرا کفن تیار ہے؟ کہنے لگا تیار ہے۔ حسین فرماندے غسل، فرمایا غسل واسطے پانی تیار ہے۔ دفن، فرمایا دفن واسطے جگہ تیار ہے۔ ایتھے آنسو ڈگے نے امام حسن دے تے مولا حسین ایتھے بوسہ دے کے فرماندے نے تسی نہ میرے سامنے روو نہ، جدوں تسی روندے ہو میں حسین دا دل بھریا جاندا ہے۔ فرماندے نے او میرا ویر میں اپنے کفن نو نہیں رو رہا، میں تیرے کفن نو رو رہا، میں اپنے دفن نو نہیں رو رہا، میرا بے دفن ویر، اے میرا بے کفن ویر۔ یہ مطلب ہے میں ثبوت دے دیتے نے، روئے نے بندے، آئمہ روئے نے کربلا نو۔ آؤ پھر اس امام دی زیارت جنازے دی کریے۔ برامدگی اصل چو نہیں کرانی ہے، جدو نہ نوحہ امام دا پڑھنا ہے اصل چو برامدگی ہونی ہے۔ میں وہ آثار پیدا کر دینا، یہ دوست بیٹھے نے ہونی اٹھ کے پڑھیں گے تمہارے سامنے، میں وہ ماحول پیدا کرنا ہے، ماحول پیدا کروں۔
میں دسیا ہر کوئی کربلا نو رویا، ہر کوئی کربلا نو. مینوں کویت ایک بندے پوچھا سی، میں 2 جنازے کٹھے برآمد کرائے، ایک حضرت رسول خدا دی شبیہ جنازہ، ایک حضرت امام حسن دی شبیہ جنازہ، کٹھے 28 سفر کویت. بڑی دیر دیا 3 سال میں کویت محرم پڑھے. وہ کٹھے 2 جنازے برآمد ہوئے تو بندے آخر یا حسین یا حسین یا حسین. وہ عربی آ گیا، کہنے لگا مولوی نو پوچھو جنازے تے میں آندا رہنا، یہ 21 رمضان نو بھی تسی جنازہ علی دا چک دیو تے یا حسین آندے ہو. 5 محرم نو حضرت سجاد دا جنازہ آباد چک دیو تے آندے ہو یا حسین. 3 جماعتی ثانی نو بی بی دا جنازہ چک دیو تے آندے ہو یا حسین. بی بی سکینہ دا جنازہ بی بیاں چک دیاں تے آندے ہو یا حسین. ہو سکے آج ہوں جنازے چکے جن نبی تے امام حسن دے آندے ہو یا حسین یا محمد آکھو یا حسن آکھو. اور میں اس زمانے جواب جڑا دیتا سی وہ تو سنا دے. میں کیا عربی شیخ نو اپنی زبان چ دسو کہ پاویں کسے دا مزدوراں چکے ہے، پاویں کسے دا پراواں چکے ہے، تے پاویں کسے دا گوانڈیاں چکے ہے، کسے نہ کسے نے چکیا ضرور ہے. حسین او مظلوم ہے جدا نہ کسے بنایا نہ کسے اٹھایا. اس واسطے جدوں کسے دا بھی جنازہ چکنے اونچی آنے یا حسین. صدقے جاواں 2 جملے نے صرف تو میں آکھن لگا. آج 6ویں امام دا جنازہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام دا جنازہ. یہ واسطے میں 2 جملے عرض کر دیا. خدا دی قسم اے بھی امام کربلا نو رویا ہے، اے بھی امام کربلا نو رویا ہے. میرے مولا جعفر صادق دے مکان نو اگ لگ گئی. ہائے جتھوں تک میں آئی ہے نا 2 بندیاں دی میرے تک، وہ ہائے اس واسطے آئی ہو مسلمانوں تو انہوں انہوں دے کاری لب دے سب جنان واسطے. کدی زہرہ دے مکان دے اگ لا دیتے، زہرہ دیا تیاں جنگل چ خیمے لائے تو تسا خیمے نو اگ لا دیتے. امام جعفر صادق علیہ السلام دے مدینے مکان نو قبلہ آگ لگ گئی. منو وہ بندہ وکھاؤ جڑا آگ گھر او دے نو لگی ہوئے تے چپ کر کے بیٹھا ہو. اے ہو نہیں سکتا. آگ لگی ہوئے بندے روڑا پاندے، آگ لگی ہوئے لوگ آندے نے لڑا ہوئے ساڈا گھر سڑ گیا. یقین کرو عزادارو میں پڑھے حضرت امام جعفر صادق مکان نو آگ لگی. پہلے شولے اٹھتے نے پھر توں اٹھتے اٹھتے دور دور پتہ لگ جاندہ ہے اے کڑکاں نو آگ لگ دی ہے نا تو دور دور توں دستا پتہ کرو کہ وڈ پہ ساڑتے ہیں کہ کڑکاں نو آگ لگ گئی ہے. یہ مطلب ہر بندہ توجہ کرتا ہے. جدو امام دا مکان مدینہ دے وچ سڑنا شروع ہو گیا چپ کر کے میرا 6واں امام پہ آویندا سی. کسے بندیاں نے روڑا پایا ہوئے رڑا ہوئے صادق دا مکان سڑ گیا جی. کسے آکھیا جعفر دا مکان سڑ گیا جی. اور علم بارے کرانے نو آگ جیڑے بڑے روڑا پہ مومن دھوڑے نے کسے کمبل سٹے ہے کسے ریت سٹی ہے کسے پانی لے آکے سٹے ہے. عزادارو آگ بجھ گئی. جدو آگ بجھی ہے نا او دو کسے بندے آکے حضرت امام جعفر صادق نو آکھیا تیاں بچ گئیاں جے. تھوڑی آئے تو میں صدقے مزدورات بچ گئے جے، تیاں بچ گئے. کیا بات ہے. تیاں راضی ہونا چاہیے سی. جیڑے میں نے اسا کہا نا تیاں بچ گئیاں مزدوراں بچ گئیاں پردہ بچ گیا. اس ویلے میرے مولا جعفر صادق دی اچھی آواز ہائے نکلی آئے میں مک گیا. اگے ہو کے بندہ کہنے لگا مولا آگ لگی سی تے تو سی چوپ کی طرح بجھ گئی ہے تے کیوں روئے ہو. میرے مولا فرمایا میں بجھن والی رو نہیں روندا، میں انہوں رونا جڑی بجھ دی نہیں سی. جدے میں جو پاج کے سکینہ آتی سی بابا نہیں بجھ دی. کلثوم آتے سن بابا نہیں آباد رب بھی بابا نہیں بجھ. جنی آئے بلند ہو گئی ہے. ہون میرا دل کرتا ہے کہ میں جنازہ مگوالا میں نو جنازہ نظر آ رہے ہیں. تسی صرف میرے نہ رلنا صرف ان میں نوحا ہونا امام دا پڑھنا میں انہوں واسطے گنجائش پہ چھڑنا. تسی دسو پہ جدو جنازے تے جانے ہیں جنازہ اندر ہوتا ہے اسی گلی چ ہونے ہیں نا رڑو رڑو اسی گلی چ ہونے اسی گلی چ بیٹھے ہونے ہیں جنازہ اندر ہوتا ہے. گلی چ پھر اعلان ہوتا ہے پہ 4 بجے جنازہ 3:45 بجے بندے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے ہیں تے پھر 4 نوجوانوں اندر کلتے ہیں کہ جاؤ جنازہ چکو. صدقے جامعہ میں دنیا دی گل کر کنے اندر جاندے ہیں خیر بچہ باہر بزرگ کھلوتے ہوندے نے کوئی وضو کرتا ہے کوئی وضو کر کے کھلوتا ہے. وہ اندر جاندے نے گل ہوندی ہے 2 منٹ دی اندر جان
تو جنازہ چک کے باہر لے وہ اندر جا کے پہلا 4 منٹ لگتے ہیں پھر 6 منٹ لگتے ہیں پھر 10 منٹ آیا ہائے آکھن والے نوجوانہ جدو 10واں منٹ ہونے لگتا ہے نا ادو ایک بزرگ اگاں ہو کے تے دروازے دے پچھ کھلو کے آندا منڈیا چکتے کیوں نہیں چک لو 4 بجے دا اعلان ہے بندے سارے کھلوتے نے جنازہ چکتے کیوں نہیں عزادارو 3 اندر رہتے نے ایک نوجوان دروازے تے آ کے آندا بزرگوں سرا صبر کرو تیاں چکن نہیں دے دیا ذرا آرام کرو پہنا چکن نہیں دے دیا پورے آڑے دیو عزادارو 6ویں امام دا جنازہ چک لو ڈکن والی تھی کوئی نہیں 6ویں امام دا جنازہ لے آؤ ڈکن والی بہن کوئی نہیں آپ ہی رو موسیٰ کاظم دا وین آیا بچڑے دے نال علا بابا بغداد دے قیدی دا بابا موسیٰ کاظم دا وین آیا بچڑے دے نال علا بابا بغداد دے قیدی دا بابا کاظم دا وین آیا بچڑے موسیٰ